الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بقرہ کی یہی آیت گزشتہ جمعے بھی تلاوت ہوئی تھی، اور اس کے ضمن میں رمضان المبارک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، قانون کے اندر ان کی 4 قسمیں ہیں، 4 لفظ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اعمال افعال انجام دیتے ہیں، وہ ان 4 کے اندر ہوتے ہیں۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ اس پر حکم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 4 کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے: حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، جسے خلاف اولا بھی کہتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: علیکم بسنتی، تم میری سنتوں پر، میرے طریقے پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے طریقے پر عمل کرو، اس کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ ایسا ہی ہے ان کے طریقے پر عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارا جو سب سے پہلی عبادت سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہے نماز تراویح۔ روزہ تو اگلے دن آئے گا صبح۔ حضور نے فرمایا اللہ نے دن کی عبادت فرض کر دی اور رات کی عبادت کو سنت قرار دیا۔ یہ رات کی عبادت نماز تراویح۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، اور زندگی سے مراد 10 سال مدینہ منورہ کے، کیونکہ مدینہ میں جا کے سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، ان 10 سالہ زندگی میں آخر زمانے میں رمضان کے مہینے میں صرف 3 دن نماز تراویح کی امامت فرمائی ہے، صرف 3 دن۔
اس بات کو سمجھ لیجئے گا، گڑمڑ نہ ہو کہ مولوی صاحب نے کہا تھا 3 دن ہوئی تھی، بس اب ضرورت ہی نہیں ہے، اسی لیے حدیث پہلے پڑھی میں نے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب کچھ مسلمان چلے گئے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام نے ایک نئی نماز پڑھائی نا عشاء سے ہٹ کے۔ نماز پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے گئے، ہم بھی اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن ہم نے دوسرے مسلمانوں کو کہا کہ رات کو تو ایسی ایسی عبادت ہوئی تھی، تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے صحابہ کرام عبادت میں حریص تھے، ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے نا، اور یہی حکم ہے۔ تو دوسرے دن عشاء کی نماز میں کچھ اور مسلمان بڑھ گئے، حضور علیہ السلام نے اس دن بھی عشاء کی نماز کے بعد ایک نماز پڑھائی، پھر گھر تشریف لے گئے، ہم بھی گھر چلے گئے۔ تیسرے دن اور زیادہ مجمع نا مسجد نبوی میں، اور حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آدھی رات گزر گئی اور اس سے بھی زیادہ ہو گئی، صحابہ موجود مسجد میں، اور صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے آرام فرمانے لگے، سو گئے، تو اس عبادت کا کیا ہوگا جو 2 دن ہوئی تھی؟ اور یا پھر یہ کہ حضور علیہ السلام بھول گئے۔ تو ایسے مواقع میں کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم ان دروازہ تو کھٹکھٹا نہیں رہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں سو گئے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، تو کوئی کھانس رہا ہے، کوئی کھنکار رہا ہے، کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں یا بھول گئے ہوں تو یاد آ جائے۔ حضور علیہ السلام بالکل اخیر میں تشریف لائے، پھر نماز پڑھائی اور فرمایا کل سے اپنے اپنے گھر میں پڑھنا یہ نماز، اس لیے کہ مجھے یہ نماز بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور اس نبی کا امتی اتنا ہی اس نماز سے بھاگتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے یہ نماز بہت پسند ہے، لیکن چونکہ مجھے اتنی پسند ہے تو میری پسند پر اللہ تم پر کہیں فرض نہ فرما دے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے نا، اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، مسلمان اس نماز کو اپنے گھر میں پڑھتے ہیں انفرادی، ایک آدمی پڑھا رہا ہے، دوسرے نے پڑھ لی پیچھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ابتدائی زمانے خلافت میں بھی ایسے ہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں جگہ جگہ کھڑے ہو کے لوگ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ایک صحابی رسول ہیں جو سید القراء، سارے قاریوں کے امام، سردار، اور ایسے سردار کہ حضور علیہ السلام انہیں بعض مرتبہ فرماتے ہیں ابئی مجھے قرآن سناؤ، تم بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ شاگرد تو حضور علیہ السلام کے، اور استاد اپنے شاگرد سے یہ کہے کہ تم مجھے سناؤ، تم بہت اچھا پڑھتے ہو، کیا ہی پڑھنا ہوگا ان کا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے کہا ابئی مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ مجھ سے قرآن سن رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابئی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابئی سے جا کے قرآن سنو۔ حضرت ابئی رضی اللہ عنہ رونے لگے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، وہ یہ سید القراء۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ آج کے بعد سے تم مصلی نبوی پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھو گے نا، اور دیکھو قرآن کریم ترتیب کے ساتھ پڑھو گے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جو تراویح پڑھائی 20 دن میں قرآن مجید مکمل کیا، 20 دن میں، مطلب یہ 1.5 سپارہ پڑھا، 20 دن میں پورا ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ آثار صحابہ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نماز تراویح پڑھوائی اس میں 20 رکعتیں رکھوائی نا، کہ 20 رکعتوں میں پڑھاؤ گے۔ تو آپ کو حدیث ابھی میں نے سنائی نا، حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ تو یہ جو خلفاء میں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ہے نا،
اور انہوں نے جو 20 رکعت پڑھوائیں ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی بات تھی یا دیکھا تھا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھائیں جبھی یہاں پر پڑھائی نا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کا کوئی صحابی ہو اور نبی سے الٹ کام کرے. یہ نہیں ہو سکتا. آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے میں تسلیم ہی نہیں کر سکتا اس. ان کی تو تربیت جو ہوئی تھی اللہ کے نبی نے کی تھی, اور اللہ کے نبی کی تربیت یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, جو بات ہے اس بات کو بات رکھنا ہے. تو یہ جو احادیث بیان ہو رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھائیں, وہاں احادیث اس بات سے خاموش ہیں کہ حضور نے کتنی رکعتیں پڑھائیں. یہ سچ ہی تو ہے. اور حضرت فاروق اعظم نے 20 پر جمع فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو تراویح کی نماز سنت مؤکدہ 20 رکعت ہیں. تو 20 رکعت کا مطلب کیا ہوا؟ 40 سجدے. 40 مرتبہ آدمی اپنا سر اللہ کے قدموں پہ رکھتا ہے. اس تراویح کی نماز کا اہتمام کیجیے. جس طرح تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے, اسی طرح تراویح میں قرآن کریم سننا اور پڑھنا 1 مرتبہ مکمل, یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کا اہتمام ہو. یہ نہیں ہے کہ آج میں نے تراویح فلاں جگہ پڑھ لی, کل فلاں جگہ پڑھ لی, ترسوں فلاں جگہ پڑھ لی, پرسوں کس نے کتنا سوارہ پڑھا تھا, آج والے نے کتنا پڑھا. ترتیب قائم نہیں. اس کو بہت اہتمام سے اپنے محلے کی مسجد میں جہاں بھی آپ پڑھیں, جہاں شروع کریں آخر تک وہیں پڑھیں نا, تاکہ قرآن کریم مکمل ہو جائے. 1 مرتبہ تو ہمارے کانوں سے اس مہینے میں قرآن کریم سن لیا جائے. پڑھنے والے پڑھ لیں. ایک تو اس کا اہتمام کرنا ہے. تراویح کے بعد جب پہلی تراویح گزر جاتی ہے, رات گزرتی ہے, تو پھر دوسرا واسطہ ہمارا پڑتا ہے روزے سے. روزانہ یہی بات ہے, پہلے تراویح پھر روزہ, پھر تراویح پھر روزہ. روزہ فرض ہے. تراویح کے کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیے جائیں. کچھ باتیں روزے کے متعلق بھی ہوں. سحری میں سب نے اٹھنا ہے نا, ہر آدمی اٹھے گا, سحری کھائے گا تو روزہ رکھے گا. اور جو سحری نہیں کھاتے ان کو بھی چاہیے مختصری ہو, کھائیں ضرور. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت اور پہلے جو بنی اسرائیل کی امتیں گزری ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں روزے میں سحری نہیں ہوتی تھی, میری امت میں سحری رکھی گئی ہے. یہ بات الگ ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی, ہماری ہمت تھی, ہم نے روزہ رکھ لیا بغیر سحری کا, روزہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے, آنکھ کھل گئی, سحری کھائیے, بڑی برکت ہے اس کے اندر. اس کے ہر نوالے میں برکت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک صحابی گزر رہے تھے, آپ سحری کھا رہے تھے, فرمایا آؤ سحری کھا لو, اس میں بہت برکت ہے. اس لیے سحری کو کھایا کیجیے. سحری کھانا بھی عبادت ہے. تو سحری کے لیے تو سب اٹھیں گے نا. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ سحری کھانا سحری کے وقت سے کم از کم 5 منٹ پہلے بند کر دیجیے. احتیاط کا تقاضا ہے نا. پہلے بعد میں آپ دانت صاف کر لیں, کلی کر لیں, سارا منہ صاف کر لیں نا, یہ پہلے ہو جائے وقت ختم ہونے سے پہلے. تو جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے, اپنے گھر میں خواتین کو بھی بتلائیے, اپنے بچوں کو بھی اس طرف راغب کیجیے کہ جب اٹھیں تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے انہیں اٹھایا جائے. ان سے کہا جائے اس 10-15 منٹ میں کچھ تہجد بھی پڑھ لو. اٹھنا تو ہے نا, تہجد کا وقت ہے. جب 1 مہینے آپ اٹھیں گے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیں, کم از کم. زیادہ اللہ توفیق دے 4 پڑھ لیں, زیادہ توفیق دے 6 پڑھ لیں, زیادہ توفیق دے 8 پڑھ لیں, زیادہ توفیق دے اور پڑھ لیں, لیکن کم از کم 2 تو ہوں. یہ ایسی نماز ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر نبی نے پڑھی ہے, ہر نبی نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو فرض تھی ہے ایک زمانے تک, اور جب اس کی فرضیت ختم ہوئی اور نفل شمار ہوئی تو حضور علیہ السلام نے تب بھی اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑا, نہ سفر میں نہ حضر میں, کبھی نہیں چھوڑا. نفل نماز ہے, ثواب بہت ہے اس کا. یہ ایسے وقت کی نماز ہے کہ اس وقت براہ راست اس اللہ کی عبادت کرنے والے کا تعلق اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے نا. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کوئی تہجد پڑھ رہا ہے. فرض نماز تو پڑھنا ہے تو برابر والے کو پتہ, سب کو پتہ ہے. بھائی دکان پہ گئے, کہاں گئے, نماز پڑھنے گئے, تہجد کے لیے کوئی نہیں بتائے گا.
اس کا اللہ کا معاملہ ہے. تو جب سحری کے لیے اٹھیں تو تہجد ضرور عادت بنا لینا, اور جب اس میں عادت ہو جائے گی تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پھر ایسا بھی بنا دے گا, چلو پھر عام دنوں میں بھی پڑھ لیں. ایک تو اس کا اہتمام. دوسری بات یہ, اس مسئلے کو یاد رکھیے, ہم بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور بڑی گڑبڑ کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. اس مسئلے کو سمجھ لیجیے, سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فوراً ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سحری کا وقت ختم ہوا, فجر کا وقت شروع ہو گیا. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اذان تک کھا سکتے ہیں, حالانکہ اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے سحری سے. اذان جب ہوتی ہے جب فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو آپ تو پہلے ہی 4-5 منٹ پہلے سحری کھانا چھوڑتے ہیں, اور اذان 1-2 منٹ کے بعد ہو فجر کا وقت شروع ہونے کے. احتیاط کا تقاضا ہے. گھڑی اگر آ گیا تو کیا کریں گے؟ اپنی گھڑیوں کو ملانے کا بھی اہتمام کیجیے روزانہ کہ وقت بالکل درست ہو. اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو اذان جب ہوتی ہے جب فجر کا وقت آ جاتا ہے. تو فجر کا وقت آ گیا تو سحری کا وقت تو ختم ہو گیا نا. اور پھر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم نے کہا بھی تو لا الہ الا اللہ نہیں ہوا, اور پانی پی لو, 1 گلاس اور پی لو, پتہ نہیں جیسے مر جائے گا یہ, پیے چلا جا رہا ہے. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ روزہ بھی شروع نہیں ہوا تو پہلے ہی فاسد ہو گیا, ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. اس کا اہتمام کرنا ہے نا کہ روزہ اپنے وقت پر بند کر دیں, اذان کا انتظار نہ کریں. اذان کا سحری کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا, اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا. مسئلے کی بات ہے. ادھر مؤذنین کو بھی چاہیے کہ اذان جو ہے وہ 1-2 منٹ کی تاخیر سے دیں, کیونکہ عموماً جو سائرن بجتا ہے وہ روزے کا وقت ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے بجتا ہے. اور اکثر مساجد کے مؤذنین رمضان میں اتنے چاق و چوبند ہوتے ہیں, ویسے تو نیند پوری کرتے رہتے ہیں, پتہ چلا کہ نماز سے 10 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے. بہت ساری جگہ ایسا بھی ہے. اور رمضان میں اتنے چاق و چوبند ہیں, ادھر سائرن بجنا شروع ہوا, اس نے اذان گھما دی اور اذان پوری بھی ہو گئی, فجر کا وقت شروع نہیں ہوا, تو نماز کا کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنا اپنا خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات, روزے کی حالت میں شیطان بہکاتا ہے, اس سے جھگڑا کر لوں, اس سے جھگڑا کر لوں, وہ جھگڑا کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس کو یہ کہہ دو, بھائی میرا تو روزہ ہے, میرا تو روزہ ہے. اس کو یاد دلاؤ. اگر اس کا بھی روزہ ہے تو اس کو یاد, اس سے یاد ہو گیا نا, بھائی میرا تو روزہ ہے, تو مطلب یاد کیا تمہارا روزہ نہیں ہے؟ جھگڑ کیوں رہے ہو؟ ایسا کر لیں. چوتھی بات, رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کا اہتمام باقی 11 مہینوں سے زیادہ کریں. یہ بات گزشتہ جمعے گزری تھی کہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے, اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے. کچھ وقت نکالیے, اپنے کاروبار میں سے کچھ وقت کم کر لیجئے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے, لیکن اس وقت کو ضائع مت کیجیے. جو وقت کم کیا ہے نا, اس وقت کو ضائع مت کیجیے. اس میں ایسا تو ہو کہ کم از کم ایک عام آدمی کا ایک قرآن مجید تو ختم ہو جائے اس مہینے میں. زیادہ ہو جائے تو اور صحیح, اس سے زیادہ ہو جائے اور صحیح. یہ تو اللہ رب العزت کی توفیق دی ہوئی ہے. اللہ جس کو جتنی توفیق دے, جس کی جتنی ہمت ہے, تلاوت قرآن روزانہ پاؤ سپارہ پڑھتا تھا, رمضان میں آدھا کر دے. روزانہ آدھا پڑھتا تھا, رمضان میں 1 کر دے. 1 پڑھتا تھا 2 کر دے. تلاوت بڑھائیے, چاہے اس کو قسطوں میں کر لیں, افطار سے پہلے کر لیں. افطار کے بعد ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. افطار سے پہلے جہاں ذکر اذکار
کو اپنے معمولات میں لائیں، وہاں تلاوت قرآن کو بھی لائیں۔ یہ افطار سے پہلے کا وقت بیکار نہیں ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے نا۔ ارے بھائی اللہ نے تو بالکل آپ کو دعوت دی ہے کہ آؤ مجھے لوٹ کے لے جاؤ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ لوٹ مار کا موسم آیا نا، ایک لوٹ ہوتی ہے کسی نے کسی کا لوٹ لیا، وہ تو حرام ہے، اور یہاں جو اللہ سے اس سے مانگ کے لیا ہے، زبردستی کر کے لیا ہے، اے اللہ تجھے ہی دینا ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ کرے اس کو منائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ رحمت کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شفقتیں، مہربانیاں، رحمتیں اتنی برساتا ہے ایسے اس کے بندے جس کے گناہ کم ہوتے ہیں اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کو مناتا ہے، اپنی معافی کراتا ہے، اسی پہلے 10 دنوں میں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے نا، رحمت والے دن ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری مغفرت کا معاملہ فرما دے، اور ہمیں جو ہے اپنے مرضیات کے لیے قبول فرما لینا۔ یہ مہینہ رمضان کا بڑا قیمتی ہے، ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آیا نا، نہ معلوم آئندہ نصیب ہو نہ ہو، اس لیے اس کو اس لحاظ سے یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ پتہ نہیں پھر ملے گا نہیں ملے گا، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور جتنا ہو سکے ہم اس سے سرگوشی کر لیں تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل۔ ہاں ایک بات رہ گئی، یہ آج کل ایک نیا فتنہ پھیلا ہے، سحری کا وقت اتنے بجے بند کر دیں اور اتنی دیر کے بعد فجر کی اذان دیں، مثال کے طور پر 15 منٹ کے بعد چل رہے ہیں، بہت سارے نقشے چل رہے ہیں۔ 5:05 پہ سحری بند کر دیں، 5:18 پر اذان دیں، یہ فنی لحاظ سے غلط ہے، نقشہ ہی غلط ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو شک میں ڈال دیا کہ بھائی سحری تو کھا لو، فجر کا وقت نہیں ہوا ابھی، فجر 15 منٹ بعد۔ تو مطلب یہ تو پہلے ہی عوام جو ہے اس میں ہے کہ جی اذان تک کھاتے ہیں تو 15 منٹ اور کھلاؤ گے انہیں۔ میری ایک ماہر فلکیات تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، وہ اتنے ماہر تھے، بیٹھے بیٹھے آپ کو سکھا دیں گے کہ اوقات نماز کس طرح مرتب ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے چند اصول بنائے تھے انہوں نے۔ کہنے لگے میں اپنے بھائی کو گھر میں نہیں سمجھا سکا، اپنے بھائی کو۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہونے کے 2 منٹ بعد اذان ہوئی، اذان ہو رہی ہے اور وہ پانی پی رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو روزہ؟ کہنے کہ نہیں ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا، کہہ رہے نہیں ہو جاتا ہے، کہہ رہے میں اپنے بھائی کو نہیں سمجھا سکا۔ تو یہ 15 منٹ میں کس کس کو سمجھائیں گے؟ وہ نقشہ ہی غلط ہے۔ 18 درجے زیر افق پر صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق یعنی سحری کا وقت جو ختم ہو کے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس وقت سورج 18 درجے نیچے ہوتا ہے۔ 18 درجات پورے کر کے آئے گا تو سورج نکلے گا، اور جو 15 منٹ بعد اذان دلوا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 15 درجے نیچے ہوتا ہے۔ تو 15 درجے نیچے ہوتا ہے تو وہ 15 منٹ اور مزید کھا رہے ہیں، روزے برباد ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچیے، اپنے وقت پہ روزہ بند کیجئے اور نماز کو اپنے وقت پہ کر لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ 15 منٹ بعد اذان ہو، اذان دیں، اپنے نماز پڑھ لیں۔ ان فتنوں سے بچیں، اللہ ان فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔